الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ سیدھی اور سچی راہ یعنی ہدایت والا راستہ۔ یہاں ہدایت کے کئی مفہوم ہیں۔ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کوئی راستہ پوچھے تو آپ نے بتا دیا بھائی فلاں فلاں یہ اس راستے پر آپ جائیے، سیدھے مڑیے، پھر وہاں پر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، وہاں سے آپ جو ہے تو لیفٹ میں مڑ جائیے وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ چل کر اس کو اس کے گھر تک کے اس کے منزل تک پہنچا دیا آپ۔ تو ہدایت کا یہ مکمل مفہوم ہے کہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، یا اس راستے پر چلا دینا، یا منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق یا الہام بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، یعنی ہمیں ایسی ہدایت نصیب فرما کہ ہم تیری جنت میں پہنچ جائیں، کہ ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد میں جنتیوں کا جو ترانے حمد ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ وہ ترانے حمد ہے جو تمام جنتی انشاءاللہ تعالیٰ پکاریں گے یا کہیں گے۔ یعنی وہاں پہنچ کر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اس نے ہمیں ہدایت فرمائی تو ہم یہاں تک جنت تک پہنچ گئے۔ تو یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا یعنی منزل مقصود جنت حاصل ہو جائے۔ یہ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وہی الاسلام ہے جسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہیں۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر انعام ہوا یعنی منعم علیہ گروہ۔ یہ منعم علیہ گروہ ہے انبیاء،
انبیاء اور رسل سب سے اعلیٰ و عرفہ تمام انسانوں میں یہ گروہ جو ہے سب سے اعلیٰ و رفع، جیسے کہ آیا کہ 1,24,000 انبیاء اور رسل آئے. تو انبیاء اور رسل، ان کے بعد شہداء، ان کے بعد صدیقین، ان کے بعد وہ صدیق جنہوں نے نبیوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی. تو انبیاء اور رسل کے بعد الصدیقین، ان کے بعد الشہداء جو خالص اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دی، اور ان کے بعد ان کے نیچے درجہ آتا ہے صالحین کا، عام صالحین کا. اور اس کی وضاحت جو ہے خود قرآن پاک کی آیت سورۃ النساء کے اندر 69 آیت میں آیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ. دوسرے تمام راستے گمراہی کے راستے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دنیا کو راستہ دکھایا ہے وہی معتدل راستہ ہے، اور وہی بہترین صراط مستقیم وہی ہے. اب ہم آگے کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جس کا مفہوم ہم نے بیان کر دیا. اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب رائے حق سے برگزشتہ یعنی گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، رائے حق سے بھٹک گئے جہالت میں، نادانی میں. بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد قوم یہود ہیں، اور ضالین جو گمراہ ہوئے، رائے حق سے بھٹک گئے، ان سے مراد نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مغضوب علیہم بالیہود ولا الضالین بن نصارہ. فتح القدیر. اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ انہی کو اپنا ماڈل بنا رہا ہے. یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف اور ہیلہ کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے. تحریف یعنی آیتوں کا مفہوم کو تبدیل کر دینا، جو اللہ اور اس کے رسول کا جو مطلوب ہوتا تھا، جو مراد ہوتی تھی، اس کو بدل دینا، یہ تحریف کہلاتی ہے. اور ہیلہ یعنی بہانے تلاش کر کے، یعنی فسق کر کے
وہ جو ہے ان آیت الہی سے گریز کرتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، کہ آگے آیتوں میں آئے گا، سورہ توبہ کی آیتوں میں آئے گا کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اپنے احبار و رہبان کو حرام و حلال کرنے کا مجاز سمجھتے تھے، حالانکہ حرام اور حلال کرنے کا صرف اور صرف حق اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، کسی نبی کو بھی نہیں۔ یہ سمجھ لو اچھی طرح بات۔ دوسری طرف نصارہ کی بڑی غلطی، یعنی کرسچن کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث الثلاثہ یعنی تین خدا میں سے ایک قرار دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہیں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں کہ اسی طرح ہو، یا ہمیں نامراد نہ کرنا، یا اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیں۔ تو محترم سامعین کرام، الحمدللہ ہم جو ہیں آج سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں افراط و تفریط کے دھکوں سے محفوظ رکھے۔ افراط زیادتی، تفریط کمی، یعنی انبیاء کرام کی شان میں نہ ہم جو ہے وہ زیادتی کریں کہ نعوذ باللہ اللہ کے مد مقابل لے آئیں، اور تفریط کمی، ان کی شان میں کمی نہ کریں کہ ان کی جو ہے تو ہم تکذیب کرنے لگیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں افراط و تفریط کے دھکوں سے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔